ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں جمعۃ المبارک کے دن کے اندر ہم سب احباب حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ایسی پاکیزہ گھڑیاں زندگی میں ہمیں بار بار عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک اس پاک مہینے کے ساتھ جس طرح اہم عبادات کا تعلق ہے، اسی طرح اس مہینے کے ساتھ اہم واقعات کا بھی تعلق ہے۔ جس طرح اہم عبادات ہم اس مہینے کے اندر کرتے ہیں، تو اسی طرح اہم واقعات بھی اس مہینے میں ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ غزوہ بدر ہے، جو اسلام اور کفر کی ٹکر ہوئی، حق اور باطل کی ٹکر ہوئی، سچ اور جھوٹ کی ٹکر ہوئی۔ اللہ نے اہل اسلام کو واضح فتح عطا فرما دی، جس کو فتح مبین کہا جاتا ہے، اور اہل اسلام نے ایسی شکست فاش اہل کفر کو دی کہ اس ضرب کا اثر آج بھی کافر محسوس کرتے ہیں۔ سمجھ گئے نہیں ہے؟ اور اس فتح کی خوشی اور سرور آج بھی اہل اسلام کے سینوں میں محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ ضرب جو اہل اسلام نے کفر کو لگائی، باطل کو لگائی، جھوٹ کو جو ضرب اہل اسلام نے لگائی، اس کا اثر قیامت تک رہے گا۔ وہ غم کرتے رہیں گے، اہل اسلام خوش ہوتے رہیں گے۔ حضرات محترم، دیکھیے آج یہ بیان کرنا ہے کہ غزوہ بدر میں فرمایا سامان والے کون تھے۔ میری طرف توجہ کریں یار، کرسی والے بزرگ آتے رہتے تو آپ میری طرف توجہ کریں نا، اتنی اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ آج یہ بیان ہونا ہے کہ غزوہ بدر میں سامان والے کون تھے۔ توجہ ہے، غزوہ بدر میں سامان والے کون تھے اور ایمان والے کون تھے۔ جی علیہ السلام، غزوہ بدر بزرگوں نے بٹھا دو نا، کرسی نہ کرسی رکھ دو، کرسی دو نا، کرسی نہیں ہے اور چلو بابا نیاز صاحب نے سٹول دے دو، انہوں نے کرسی دے دو۔ جی درود پاک پڑھ دیجیے، الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ توجہ کریں گے تو بات بنے گی، ورنہ کوئی سمجھ میں نہیں آنی۔ تو حضرات محترم توجہ فرمائیں، غزوہ بدر میں سامان والے کون تھے اور ایمان والے کون تھے۔ غزوہ بدر کیوں ہوا اور کب ہوا، اور غزوہ بدر میں اہل اسلام کا سالار اور پاسبان کون تھا، اور غزوہ بدر میں وہ کون لوگ تھے کہ جن کو اپنی طاقت پہ بھروسہ تھا، اور وہ کون لوگ تھے جنہیں اپنے رب کی امداد پر بھروسہ تھا۔ غزوہ بدر میں وہ کون لوگ تھے جنہیں دولت پہ ناز تھا، سرداری پہ ناز تھا، اور وہ کون لوگ تھے جنہیں اپنے نبی کی غلامی پر ناز تھا۔ تو حضرات محترم، یہ آج بیان ہونا ہے، تو سنیے۔ غزوہ بدر فرمایا ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا، جمعے کا دن تھا، اور ماہ رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ 17 تاریخ کو اور جمعے کا دن، اور بڑی زور کی گرمی، سمجھ گئے، بڑی زور کی گرمی، اور عین شدت کے وقت فرمایا یہ جنگ جو ہے عروج پر تھی، جب گرمی کا زور تھا۔ تو حضرات محترم، صحابہ کرام علیہ رضوان جذبہ صادقہ سے فرمایا میدان بدر میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں فتح مبین عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، کفار کا مقصد کیا تھا؟ کفار چاہتے کیا تھے؟ کفار طرح طرح کے ظلم اور ستم جب انہوں نے ڈھائے اہل اسلام پر، اور آمنہ کے لال حبیب بے مثل و بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم پر، مدینے کے تاجدار پر، امت کے غمخوار پر
فرمایا وہ طرح طرح کے ظلم انہوں نے ڈھائے، حتیٰ کہ کوڑا آپ کے راستے میں ڈال دیا جاتا تاکہ آپ کو تکلیف ہو، اور طرح طرح کی تکالیف دینے کے باوجود جس وقت رب کا حکم ہوا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر اپنے یار غار کو ساتھ لے لیں اور مدینہ شریف ہجرت کر جائیں۔ تو حضور ہجرت کر کے فرم مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور مدینہ شریف جلوہ گر ہو جاتے ہیں، حضور وہاں فیض نبوت لٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا فیض نبوت چل رہا ہے، اسلام کا نور چل رہا ہے، لوگ جوق در جوق کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا جب فیض نبوت عروج کی طرف رواں دواں تھا تو کفار کو چین نہ آیا، انہوں نے حضور علیہ السلام کو، حضور کے یاروں کو، حضور کے ماننے والوں کو بے گھر کیا اور وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، برادری چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جائیداد کو چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ ہر چیز حضور کے صحابہ نے چھوڑی اور حضور کی محبت کو سینے سے لگایا اور حضور کے پیچھے مدینہ شریف پہنچتے ہیں، مگر کافر کفاران مکہ آج بھی چین سے نہیں بیٹھے۔ ابو جہل کو تکلیف ہے، عتبہ شیبہ کو تکلیف ہے، دیگر سرداران مکہ جو ہیں کفار سب کو تکلیف ہے۔ اگر ہم نے یہاں سے ان کو نکالا ہے تو پھر وہاں اسلام پھر پھیل رہا ہے۔ وہ طرح طرح کی تکالیف دینا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم جنگ کریں گے، اس اسلام کو دبانے کے لیے جنگ ہی واحد راستہ ہے کہ جب جنگ کریں گے تو ہم بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان کا مشن تھا کہ ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ جب بانی اسلام نہیں رہیں گے اور پھر ان کے ماننے والوں کو جب ہم ختم کر دیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب جس کی حفاظت کرے بھلا اس کو کون کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن۔ تو حضرات محترم توجہ فرمائیے، اب ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جنگ کے لیے پہلے آلات جنگ اور سامان جنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تیروں کی ضرورت ہوتی ہے، تلواروں کی ضرورت ہوتی ہے، نیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اشیاء خرد و نوش کی ضرورت ہوتی ہے، ڈھالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جنگ کرنے کے لیے ایک بھاری اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ہم کافروں نے سوچا کہ یہ اتنا بڑا اسلحہ ہم کیسے تیار کریں گے؟ تو انہوں نے ابو سفیان کی قیادت کے اندر ایک قافلہ تشکیل دیا جو ملک شام پہنچا۔ اس قافلے میں ہر گھر نے تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالا کہ وہ تجارت کر کے آئے گا، مشترکہ تجارت ہوگی، اور پھر اس پیسے سے ہم مسلمانوں کے خلاف یعنی مسلمانوں کے خلاف ہم جنگ کریں گے اور آلات جنگ خریدیں گے، تلواریں، تیر، نیزے، بھالے، ڈھالیں اور اشیاء خرد و نوش ہم خرید کر پھر ہم مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ کافروں کی یہ پلاننگ تھی۔ ابو سفیان کو قافلے کا سالار بنا کے تجارت والے قافلے کو روانہ کیا اور وہ ملک شام پہنچا۔ جب ادھر سے تجارت کر کے بھاری نفع کے ساتھ وہ واپس آنے لگا، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل آج کی چیز بے جلیل، فرمایا کافر سازشیں کر رہے ہیں، تم جاؤ میرے محبوب کو یہ سارا معاملہ بتا کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب معلومات کی کہ وہ قافلہ کہاں سے گزرے گا، رب تعالیٰ نے بتا دیا سب کچھ کہ 3 میل دور ایک جگہ سے ایک راستے سے وہ قافلہ گزرے گا، اس کا تعاقب کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جلدی جمع ہو جائیں، جو حاضر ہیں وہ جمع ہو جائیں، جس کے بعد کوئی سواری ہو وہ سواری لے کے آ جائے، اور جس کے بعد کوئی تلوار ہو وہ لے کے آ جائے، انتظار نہیں کیا جائے گا۔ بس ہم نے صرف ایک قافلے کو روکنا ہے، قافلے کا تعاقب کرنا ہے، ہم نے اس کا سامان روکنا ہے، وہ سامان، وہ آلات جنگ وہ خرید رہے ہیں ہمارے خلاف،
ہم نے اس قافلے کو ناکام کرنا ہے۔ تو حضرات محترم صحابہ کرام علیہ رضوان ایک ایک ہو کر جمع ہوتے گئے، بس جس کے پاس کوئی سواری میسر آئی تو انہوں نے وہ لے لی، اور جس کو نہ آئی انہوں نے نہ لی، جو سفر میں تھے وہ حاضر نہ ہوئے۔ تو حتیٰ کہ چند جتنے صحابہ جمع ہوئے، حضور ان کو لے کر اس قافلے کا تعاقب کرتے کرتے اس راستے پر پہنچتے ہیں۔ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ قافلہ کل یہاں سے گزرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ یہاں پڑاؤ کرو، آرام کرو، اور روزہ ہے تم آرام کرو یہاں پر۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بھی سنائی، فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، جو شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کے پھر جہاد بھی کرتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے لیے انعام یہ رکھا ہے اللہ نے کہ قیامت والے دن رب حجاب اٹھائے گا، نقاب اٹھائے گا، پردہ اٹھائے گا، اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ابو سفیان کو پتا چلا، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو سفیان کو پتا چلا کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس نے جاسوس بھیج دیے، جاسوس کے ذریعے پتا چلا کہ وہ یعنی قافلہ جو تعاقب کرنے وہ پہنچا ہوا ہے، تو اس راستہ ہی بدلا، اور راستہ بدل کے پھر یعنی ساحل سمندر کی طرف رواں دواں ہو گیا ابو سفیان کا قافلہ۔ اور پھر اس نے یہ زمیم اور زمزم نامی ایک غفاری آدمی تھا، وہ بڑا چلاک تھا، اس کو کچھ رشوت دی، اس کو پیسے دیے کہ تم جاؤ دوڑ کر مکہ میں پہنچو اونٹنی پر، وہاں جا کر ان کو بتاؤ کہ اہل اسلام نے، مسلمانوں نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا ہے، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے، تم وہاں پہنچو قافلے کی مدد کے لیے۔ وہ زمزم غفاری جو بڑا چلاک تھا، وہ اونٹ پر بڑا تیزی سے وہاں پہنچتا مکہ میں، وہاں جا کر اپنے اونٹ کی نکیل کو کاٹ دیتا ہے، ناک کو کاٹ دیتا ہے، اونٹ کو زخمی کر دیتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، تھوڑا اپنے آپ کو زخمی کر دیتا ہے، حالت کو بگاڑ دیتا ہے، پھر رو رو کر چلاتا ہے، کفاران قریش کو کہتا ہے کہ اے مکہ کے سردارو، تمہارا قافلہ لٹ گیا ہے، تم یہاں چین سے گھروں میں ہو، تم بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا ہے، پہنچو پہنچو، اپنے قافلے کی مدد کے لیے پہنچو، نوجوانوں اے سلارو، لشکر جرار جمع کرو اور وہاں پہنچو۔ ابو جہل نے سارے کفاران کو جمع کیا، کیونکہ وہ قافلہ مشترکہ تھا اور ہر گھر کا اس قافلے میں حصہ تھا۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ سارے جمع ہوئے، بڑے بڑے لشکر جرار، بڑے بڑے پہلوان جمع ہو گئے۔ امیہ بن خلف جیسا ظالم بھی اس میں تھا، عتبہ شیبہ جیسے ظالم بھی اس میں تھے، ابو جہل لعین مردود دشمن خدا بھی اس میں تھا۔ امیہ بن خلف کو پتا تھا میری موت ہے، مگر وہ پیچھے ہٹنے لگے، اسے تم جاؤ میں یہاں رہوں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ تم تو سردار ہو، اگر تم نہیں جاؤ گے تو باقی کیسے جائیں گے؟ تو بہرحال امیہ بن خلف کو تیار کیا ابو جہل نے، عتبہ شیبہ کو تیار کیا، دیگر سرداران قریش کو تیار کر کے 1000 کا لشکر جرار ہو گیا۔ اب ان کے پاس نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ڈھالیں بھی ہیں اور سواریاں بھی ہیں، اور ان کے پاس ناچنے کودنے کے لیے کنجریاں بھی ہیں، ڈھول باجے بھی ہیں، جو فحشہ گانے گا کر ان کے مزاج کو مشتعل کرتی تھی، ابھارتی تھی لڑائی پر، اور شیطانی گانے گا کر ان کے مزاج کو گرم کرتی تھی۔ اب شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، اب وہاں سے 1000 کا لشکر جرار وہاں سے چلتا ہے، ناچ گانے کے ساتھ، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پتہ چلا یہ ڈھول ڈھمکا، یہ ناچ گانا، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ سمجھ کہ نہیں آئی؟ ادھر ڈھول ڈھمکا تھا، ادھر گانوں کا شور تھا، ادھر درود و سلام کا زور تھا، ادھر کفر تھا، ادھر ایمان تھا، ادھر باطل تھا، ادھر حق تھا۔ سمجھ کہ نہیں آئی؟ اور ادھر سامان تھا، ادھر ایمان تھا۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ لشکر جرار میدان بدر میں آ جاتا ہے، اور ادھر سے حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ قافلہ لے کر میدان بدر میں پہنچتے ہیں، تو وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ ان کے بعد 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھی، 6 زریں تھی، اور ان کا مقصد جنگ نہیں تھا، صرف قافلے کو
روکنا تھا، اب یہاں آ کر نقشہ ہی بدلا پڑا ہے۔ اب جب حضور نے دیکھا کہ وہاں تو کفار کا ایک بہت بڑا مجمع لشکر پہنچا ہوا ہے، تو حضور نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے سعد ذرا اوپر چڑھ کے ٹیلے پر چڑھ کے دیکھیں کہ یہ کتنے لوگ ہیں۔ اب جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ ٹیلے پر چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، آ کے عرض کر یا رسول اللہ کثیر لشکر ہے۔ پھر حضور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حکم کر پھر تم دیکھ کے آؤ۔ وہ جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تلواریں، ڈھالیں، نیزے، بھالے، کنجریاں، ڈھول، باجا، ہر چیز موجود ہے، اور 1000 کے لگ بھگ ان کا لشکر ہے۔ واپس آ کر عرض کر یا رسول اللہ یہ صورتحال ہے۔ فرمایا خدا کی قسم یہ لشکر تو کیا سارا کفر ہی جمع ہو جائے، حضور نے فرمایا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں، اللہ نے ختم نبوت کا تاج مجھے عطا فرما دیا ہے، رب نے ہی میری حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو ذات محترم اب ہوتا کیا ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ حضور نے فرمایا ذرا ان سارے صحابہ کو گنو۔ گنا گیا، پہلے حضور نے فرمایا ہاں گنو کتنے ہیں، گنا گیا تو 313 تھے۔ کتنے تھے؟ 313، اور ان میں 2 بچے بھی تھے، 2 بچے بھی تھے، 313 صحابہ تھے، اور ان میں بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، اور بیمار بھی تھے، ہر قسم کے۔ فرمایا اب 2 بچے بھی تھے، حضور نے فرمایا ان میں دیکھو روزہ کس کس کو ہے۔ جب پھر دیکھا گیا، جانا گیا، تو ہر ایک صحابی روزے سے تھا۔ اب گرم فضا، ہوا اور تپتی ریت، اللہ اکبر، میدان بدر جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ تپتی ریت اور گرم موسم اور پھر روزہ ماہ رمضان، صحابہ کرام علیہ مروان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشورہ کیا۔ یہ مدنی مشورہ بھی سنت ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ آج کا نوجوان کہتا ہے باپ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اولڈ مین ہو گئے ہیں، وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب باپ کو کیا پتا، یہ جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے۔ ارے اے آج کے نوجوان، کاش کہ تو نے ادب کیا ہوتا بزرگوں کا، تو یہ آج حشر نہ ہوتا ہمارا۔ یہ جو ہماری نوجوان نسل سے یہ ادب چھن گیا ہے، یہ نحوست ہے بد عملی کی، اور بڑوں کا ادب نہ کرنے کی، اور بڑوں سے دور رہنے کی، اور چھوٹوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کی۔ یہ اس وجہ سے ہماری نوجوان نسل کے چہروں پر آج نور نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ بڑوں کا احترام نہیں رہا۔ تو میں عرض کرتا ہوں حضور نے اصول دیا کہ کوئی کام بھی ہو مشورے سے کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھا کر فرمایا، اے میرے صحابہ دیکھیے کہ ہم تو آئے تھے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے، مگر یہاں آ کر صورتحال کچھ اور ہے کہ یہاں پر کفار جنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آ گئے۔ اب ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس سواریاں، تلواریں، نیزے سب کچھ کم ہے، اب بتائیں کیا کیا جائے؟ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں یا کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ تو کہہ رہے یار۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کا جذبہ صادقہ دیکھیں، ان کا عشق دیکھیں، ان کا ولولہ دیکھیں، عشق کی چنگاری دیکھیں۔ گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، یہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ عرض کیا، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور جذبے سے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، حضور آپ نے ہمیں خدا کی معرفت دی، ہمیں ایمان عطا کیا، ہمیں کلمہ عطا کیا، ہمیں نور توحید اور نور رسالت عطا کیا، ہم نے خدا کو
بغیر دیکھے مانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ تو نہیں ہیں جو قوم موسیٰ علیہ السلام تھی کہ جب انہوں نے من و سلوہ کھا لیا تھا اور اللہ کا حکم ہے کہ جہاد کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہا تھا کہ چلیں ہم جہاد کریں، انہوں نے کہا کہ آپ خود جائیں اور جہاد کریں، آپ کا رب جانے اور آپ جانیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تیرا رب جانے اور تو جان۔ یا رسول اللہ ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم تو غلامان محمد ہیں، غلامان رسالت ہیں، ہم تو آپ کے انوار و تجلیات کے اتنے متوالے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم برک دماد جو یمن کا آخری شہر ہے ہم وہاں تک جہاد کرتے جائیں گے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جذبے سے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا تو ہم سواری سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ صادقہ جب دیکھا تو حضور نے فرمایا ذرا دیکھو کہ ان میں جو دو بچے ہیں وہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے، اور فرمایا کہ ان بچوں کو گھر بھیج دو، ان بچوں کو گھر بھیج دو، کیونکہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور جنگ میں بچوں کا کام نہیں ہے، بڑوں کا کام ہے، بہادروں کا کام ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی اور حضرت معوذ کی 7 سال تھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت معاذ نے جب یہ فرمان سنا تو پھر قدم اونچے کر لیے، قد کو تھوڑا لمبا کر لیا مجمع میں، اور عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے، ویسے میں آپ کو بچہ لگتا ہوں لیکن یا رسول اللہ آپ کے دشمن کے سامنے میں شیر ہوں، میں لڑوں گا، میں بڑا بہادر ہوں، آپ مجھے اجازت دے، حکم دے جہاد میں شریک ہونے کا۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے جو 9 سال والے حضرت معاذ کا جذبہ دیکھا تو فرمایا چلیں ان کو شامل کر لیں، اور حضرت معوذ جو بچے ہیں 7 سال کے ان کو واپس بھیج دیں۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جذبہ صادقہ سے سرشار تھے، تو عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا چھوٹا سا غلام ہوں، مجھے ذرا یہ تو حکم فرمائیے کہ جنگ میں عمر لڑتی ہے کہ جذبہ لڑتا ہے، کہ طاقت لڑتی ہے، ہمت لڑتی ہے، کیا کہ عمر لڑتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اے معوذ، ہاں ہمت لڑتی ہے، طاقت لڑتی ہے، جذبہ لڑتا ہے۔ تو عرض کیا حضور میں بڑا طاقتور ہوں، حضور نے فرمایا آپ کی طاقت کا مظاہرہ پھر کشتی میں ہوگا، کشتی لڑو گے اپنے بھائی کے ساتھ؟ عرض کیا حضور ہاں میں کشتی لڑوں گا، اگر میں کشتی میں جیت گیا تو پھر جہاد میں شامل ہو جاؤں گا، اگر کشتی میں ہار گیا تو پھر مجھے جہاد میں اجازت نہ دیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے فرمایا چلیں جی دونوں بھائی کشتی لڑیں۔ حضرت معاذ، سبحان اللہ تو کہہ دیں یار، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما دونوں بھائی جب میدان میں آتے ہیں اور نگاہ نبوت ٹک ٹکی باندھ کر ان کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں ایسے کشتی لڑنے والے پہلوانوں پر بشیر بھولا بھالا جیسے 1000 نوجوان قربان، لاکھوں قربان ہیں۔ بشیر بھولے بھالے کی کرسی ہو کشتی ہو تو کشتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹی وی کی وائٹ سکرین پر، بلیک اینڈ وائٹ سکرین پر لوگ جمع ہوتے تھے کہ آج بشیر بھولے بھالے کی کشتی ہے، صدر جمع ہوتا ہے، وزیر اعظم جمع ہوتا ہے، کوئی پہلوان لڑتا ہے تو ایم پی اے وہاں موجود ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، مگر قربان جاؤں ان کشتی کرنے والے پہلوانوں پر کہ جن کی کشتی کو امام الانبیاء اور رسولوں کا سردار دیکھ رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کشتی میں جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہاتھوں کو پکڑا، حضور مسکرائے، حضور مسکرائے۔ پھر ننھے مجاہدوں کا انداز دیکھے، ننھے مجاہد، آج کے بچوں کو ان کا جذبہ دیکھنا چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں دونوں نے سے جو چھوٹے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری بات بن گئی ہے، اب میری رہ گئی ہے، ادب بھی لازمی ہے،
میں زور بھی نہیں لا سکتا، تو بڑا بھائی ہیں ادب لازمی ہے، مگر مہربانی کر کے تھوڑا جا پیر پھسلاؤ نا، پیر پھسلاؤ تاکہ میری بگڑی بھی بن جائے۔ اب جب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا تو بڑے بھائی نے پاؤں پھسلایا اور خود زمین پر لیٹے اور حضرت معوذ ان کے سینے پر چڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا زندہ باد میرا معوذ۔ حضور نے ان کو بھی اجازت عطا فرما دی اور وہ بھی جہاد میں شریک ہوئے۔ اب بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے اب یہ وہ بچے ہیں جو اسلام کے اولین بچے ہیں، ان کا جذبہ دیکھیں۔ آج کے فلمی ایکٹر کی نقل کرنے والے نوجوان کو ان جیسے بچوں کی محبت دیکھنی چاہیے، ان جیسے بچوں کا جذبہ دیکھنا چاہیے، ان بچوں کی جو ہے سیرت کو دیکھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور آج کا فلم ایکٹر کی نقل کرنے والا بچہ اپنی شان کو جانتا ہی نہیں کہ اللہ نے ایک مسلمان کے سینے میں جو نور توحید اور نور رسالت رکھا ہے، نور ایمان رکھا ہے، اس کی برکت کتنی ہے۔ ارے بھائی مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان جب مصلی پہ آتا ہے تو نمازی ہوتا ہے، جب میدان میں آتا ہے تو غازی ہوتا ہے۔ اللہ کبیرہ۔ اب صفیں بننا شروع ہو گئی اور پھر وہ سارا واقعہ، اور پھر یعنی ابو جہل کو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ واصل جہنم کیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ حضرت عبد الرحمن جب صفیں بن رہی تھی نا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میری ایک سائڈ پہ معاذ تھا، ایک سائڈ پہ معوذ تھا، تو میں دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے کہا میری دونوں سائڈیں ہی غیر محفوظ ہیں، تو کیوں نہ کڑیل جوان میرے ساتھ ہوتے تو میں ادھر ادھر سے بے خطر ہو کر وار کرتا کفار پر، اور میرے دائیں بائیں غیر محفوظ ہیں اور بچے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا صفوں میں، اتنے میں جب جنگ شروع ہو گئی، بھگدڑ مچی، تو ایک بولا چاچو جی، سمالت کر یار، یعنی اردو پنجابی، چاچو جی، چاچا جی، ذرا یہ تو بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے، اب تو چھوٹے سے بچے ہیں۔ ابھی وہ چپ ہوا تو دوسرے سوال کر دیا، چاچو جی وہ ابو جہل کا بتائیے، تلواریں نکالی ہوئی ہیں۔ پوچھا آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ اچانک مجھے ابو جہل نظر آیا، اس کا فوجی دستہ بھی نظر آیا، تو میں نے کہا وہ دیکھو ابو جہل ہے کہ جس کے ارد گرد فوج کا دستہ ہے۔ تو انہوں نے گرجدار آواز میں کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ انہوں نے کہا کہ کوئی ٹینشن نہیں، بجلی کی طرح دونوں بھائی دوڑتے ہوئے گئے، ایک نے وار کیا، ابو جہل کی ٹانگ جدا ہو گئی، دوسرے گھوڑے کو گرا دیا، گردن پر وار کر دیا۔ اب جب مسلسل وار کر رہے ہیں اور جو معوذ تھے ان پر ایک کافر گردن پر وار کیا تو آپ نے گردن بچائی تو بازو پر آ لگا، وہ تلوار لگی اور بازو قلم ہو گیا۔ جب قلم ہوتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ لٹک رہا تھا اور لڑنے میں دقت کر رہا تھا، پاؤں رکھا، اس کو بالکل جدا کر دیا اور پھر اس کو واسطے جہنم کر کے بازو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میرا بازو کٹ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر بازو کٹ گیا ہے تو جوڑنے والا محمد بھی موجود ہے۔ حضور نے لعاب دہن لگایا اور وہ بازو ٹھیک ہو گیا، بازو ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت محترم ابو جہل واصل جہنم ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں، کیونکہ یہ ایک بڑا طویل واقعہ ہے تو میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جب 70 کا المختصر 70 کافر مارے گئے، 70 جو ہے وہ قید ہوئے اور اہل اسلام 14 شہید ہوئے۔ کتنے؟ 14۔ انصاری زیادہ تھے اور جو مطلب یہ ہے کہ مہاجر تھے وہ کم تھے، سمجھے کہ نہیں ہے؟ یعنی 6 تھے مہاجرین اور 8 تھے انصار، سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہوتا کیا ہے، حضور نے مشورہ کیا، وہ کہتے وہ جو 70 تھے نا ان کو حضور ایک کنویں میں پھینکوا دیا، چل ابو جہل، چل امیہ، چل عتبہ، چل شیبہ، جس طرح گندگی کے ڈھیر کو پھینکا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں ہے؟ سارے کافروں کو کنویں میں پھینک دیا۔
اور 3 دن کے بعد جب حضور نے وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ان